اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ تو خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے۔ تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے۔ تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث، حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064، کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائیڈ ہے، وہ شامل ہے، دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں نماز شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے۔ اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہو نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں، باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم
بسمی کا اموت و احیا اور اللہم باسمی کا اموت و احیا دونوں الفاظ درست ہیں. تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا. یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے, لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی, یا احیانا بعد ما اماتنا, جمع کے سیغے سے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا. پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے, پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے, جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے. تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے, اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے, ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے. دنیا کا ذہین ترین آدمی, دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا 1-1 سال یا 2-2 سال, کہانیاں نے, کوئی نہیں اٹھ جاگتے. جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی, اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں, ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا, کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا, اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے, اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے, آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی, یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں, زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ, سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض, زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں اسے شروع سے جانتا ہوں, بڑا شریف آدمی ہے. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے, نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے, مجھے سفارش کرے کسی کی, کہ میرے کہنے سے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں, اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا, اتنے کوئی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے, سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا, مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے, مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے, سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے.
علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. اچھا، یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں. جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے، وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں. میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا. فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ. دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی. تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، EMF انڈیوس ہو جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا. نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی. تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اچھا، یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی ہیں. اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں. یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مراد نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں پہ ممکن ہو، جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. مولانا مودودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو. اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی. علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے. یہ ہے العلی، جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے گا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمان اللہ ہے. رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے. صرف رؤوف اور رحیم سورہ التوبہ کی آخری آیات میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے. تو اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا. میں نے اتنا حصہ کور کیا جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی، آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے.
تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے. باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. دیکھیں قرآن میں یہ ٹاپک کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی. ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے. ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا. تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا. اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو. اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں. لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا اس کو جو ثواب ملتا ہے نا بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے. تو آپ فرمائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے. یعنی حضور کی یہ خصوصیت ہے. جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں. بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں تھا کہتا قل انما انا بشر مثلکم. ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے. حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں. نہیں، حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے. آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا. بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں. یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز. آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اس سے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے. کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے. جیسے ہی ایک دانا توڑنا تھا واپس ایک دانا آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی. پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا. تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ہیں ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے دریافت کیتا. اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف. تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہیں تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا. تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ہوگا. نماز ہو جائے گی، فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے. اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وتر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ
وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے. اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے. یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لے. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں. آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ انفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے. زیادہ تر انفی ہوتے ہیں نا بابے تو انفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن و حدیث دے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے. تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے. فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، ظہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں. لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں.
بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201
کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم، الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے۔ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رقت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا۔ آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ، اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں۔ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان
وہ جو مستجاب دیوار ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں، اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے. آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں. آپ جا کے وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں.
یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083، مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا. یہ آپ کی وفات کی خبر تھی. اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل